جب تک ہم رمضان کو آخری رمضان نہیں سمجھیں گے کوئی آدمی اس کی قدر نہیں کرے گا، کوئی تیاری نہیں کرے گا۔ ہم ہر رمضان کو اپنے آخری رمضان سمجھے، یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، بس اس کے بعد میں زندہ رہوں گا یا نہ رہوں گا مجھے پتہ نہیں۔ کتنے لوگ تھے جو سوچتے تھے کہ گزشتہ رمضان میں، پچھلے رمضان میں سوچتے تھے کہ میں اگلے رمضان زندہ رہوں گا، لیکن اب وہ زندہ نہیں ہے، وہ اپنی قبروں میں ہے، مر گئے، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو ہمیں بھی جب تک ہم ہر رمضان کے بارے میں نہیں سوچیں گے کہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، بس مجھے اس رمضان میں اپنے اللہ کو منا لینا ہے، اس رمضان میں مجھے اللہ کو راضی کر لینا ہے، اس مہینے میں اللہ کو راضی کر لوں گا، اللہ کو پالوں گا، قرآن پڑھوں گا، ذکر کروں گا، تلاوت کروں گا، ایک بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اپنا من بنا لے، اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لے اور سوچے کہ آخری رمضان ہے، آخری، اس کے بعد اب مجھے رمضان ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کس طرح؟ اب مثال سنیں، جس طرح شادی ہوتی ہے، اب شادی ہو رہی، کتنا خوش ہے دلہا، اس کو معلوم ہے کہ میری پہلی بھی ہے، آخری بھی ہے، اس کو معلوم ہے یہ میری آخری شادی ہے، اس کے بعد میری شادی نہیں ہوگی، اس کے بعد اگر شادی کرے گا تو ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی جب شادی ہوگی، اتنی آسانی سے دوسری شادی ہوتی نہیں ہے، بیوی کا انتقال ہو جائے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن امید نہیں ہے ایسا ہو جائے گا۔ تو شادی پہ اتنی خوش کیوں ہے، اتنی خوشی کیوں ہو رہی؟ سارے گھر والے خوش ہیں، کپڑے سلائے جا رہے ہیں، دعوتیں چل رہی ہیں، دعوت میں جو ہے پہلے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پورا گھر خوشی کا ماحول بنا۔ کیوں اتنی خوشی کیوں ہے گھر میں؟ معلوم ہے کہ یہ آخری شادی ہے، بس اس کے بعد اب کوئی شادی نہیں ہوگی، اس لیے وہاں پر اتنی خوشی ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ میری اب اس مہینے میں ایک شادی ہے، اگلے مہینے میری دوسری شادی ہونے والی، انہیں خوشی منائے گا؟ انہیں نہیں منائے گا۔ کیوں؟ وہ سوچے گا اگلی بھی ایک شادی ہوگی نا، اس میں اور خوشی مناؤں گا۔ پھر اس کو معلوم ہو کہ ایک اور شادی ہونے والی ہے تو انہیں پھر بھی خوشی نہیں منائے گا، آگے مناؤں گا، تو آگے چلتا رہے گا۔ اب ہمارے یہاں پر اتنی خوشی اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہی میری پہلی آخری بھی پہلی بھی یہی شادی ہے، بس جتنا خوشی کرنے کا ہے، جتنے خرافات کرنے کا وہ سب کر لے، اسی میں آگے مجھے موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو اسی طرح جس طرح ایک شادی کے بارے میں آدمی سوچتا ہے کہ آخری شادی ہے، اسی طرح رمضان کے بارے میں بھی سوچے کہ رمضان میرا آخری رمضان ہے۔ شادی ہوتی تو ایک مہینے پہلے کپڑے سلا لیتے ہیں، ایک مہینے پہلے ساری چیزیں بک ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آخری ہے، اس کے بعد میری جو شادی نہیں ہوگی۔ اگر میری جو شادی اب طے ہو گئی ہے، اسی تاریخ کو جس دن شادی اسی دن کو میں 4 مینار شاپنگ کرنے چلا گیا، لوگ گالیاں دیں گے، لوگ برا بھلا بولیں گے، لوگ ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، بھئی کہاں چلا گیا، آج شادی ہے۔ اس لیے وہ اس شادی کو آخری شادی سمجھتا ہے، تو ساری چیزیں پہلے ہی تیاری کی جاتی ہیں، دعوت کا سارا انتظام، فنکشن ہال کا، قاضی صاحب کا سارا انتظام پہلے ہوگا۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ آخری شادی ہے۔ اسی طرح جب تک ہم رمضان مبارک کو آخری رمضان نہیں سمجھیں گے تو قدر نہیں ہوگی۔ تو جو رمضان تو ایک طرف یہ دلہا ہے، یہ دلہا ہے، حالانکہ یہ دلہا بننے کے بعد کوئی ایسی جنت حاصل نہیں ہوگی، بس شادی ہو گئی، لیکن ایک طرف رمضان ہے، جو رمضان آیا تو وہ یہ دلہا بنا، لیکن کس کا دلہا بنا؟ دلہن کا دلہا بنا۔ اور ایک رمضان کا مہینہ ہے، یہ ہمیں جنت کا دلہا بنائے گا، ہمیں حوروں کا دلہا بنائے گا، ہمیں جنت تک پہنچائے گا، حوروں کے پاس پہنچائے گا، جہنم سے آزادی دلائے گا۔ تو جس طرح ایک طرف شادی کی خوشی ہو رہی ہے، تو اس طرف رمضان مبارک کے پانے کی بھی خوشی ہونی چاہیے۔ یہ رمضان ہمیں آخرت کا دلہا بنائے گا، قبر کا دلہا بنائے گا۔ معلوم نہیں، حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو نیک آدمی ہوگا، متقی ہوگا، صالح ہوگا، قبر میں جائے گا، فرشتے آئیں گے منکر نکیر کے، سوالات کریں گے، سوالات کا جب جواب دے گا تو فرشتے خود فرمائیں گے تو اب دلہن کی طرح سو جا، تو اب دلہے کی طرح، دلہن جس طرح نئی آتی ہے اس کو سلایا دیا جاتا ہے، اس کو کوئی کام کرایا نہیں جاتا، اس کو سلایا جاتا ہے، تو اس طرح فرشتے بھی اس سے یہ فرمائیں گے کہ دلہن کی طرح سو جا۔ معلوم ہی ہوگا کہ جو آدمی رمضان مبارک کے مہینے میں عبادت کر کر اللہ کو راضی کر لے گا تو اس سے بھی یہ کہا جائے گا تو دلہن کی طرح سو جائے، یعنی یہ قبر کا دلہا ہے، یہ آخرت کا دلہا ہے، جنت کا دلہا ہے، حوروں کا دلہا ہے۔ یعنی ایک طرف یہ دلہا ہے، یہ صرف انسان کا دلہا بنا ہے، ایک عورت کا دلہا بنا ہے، بس اس نے کچھ حاصل نہیں کیا، اور ایک طرف یہ دلہا ہے، یہ آخرت کا دلہا ہے۔ تو ہم جب آخرت کے دلہا بننے والے ہیں، حوروں سے نکاح پڑھایا جائے گا، جنت میں جانے والے ہیں، جو رمضان ہماری جنت کو سنوارنے آیا ہے، ہماری زندگی کو سنوارنے آیا ہے اور ہماری زندگی کو بدلنا آیا ہے، تو ہمیں اس رمضان کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن قدر جب ہی ہوگی جب رمضان کو آخری رمضان سمجھیں گے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں ابھی تو میری بہت عمر ہے، بھائی اگلے سال کر لیتا ہوں میں، تو وہ یہ غور کرے کہ اگلے سال تک تجھے کیا جبرائیل علیہ السلام نے لکھ کے دے دیا اگلے سال زندہ رہے گا؟ تو کس کو معلوم اگلے سال زندہ رہے گا؟ کسی کو نہیں معلوم اگلے سال زندہ رہے گا۔ یعنی ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں اس مہینے میں اس رمضان میں روزے نہیں رکھوں گا، تراویح نہیں پڑھوں گا، اگلے رمضان میں رکھ لوں گا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے کی جو 20 تراویح ہیں، یعنی اگلے سال آپ 40 تراویح پڑھو گے، اس مہینے کے 30 روزے ہیں، اگلے سال 60 روزے رکھو گے۔ یہاں 30 روزے رکھنے میں ہمارا تیل نکل جاتا ہے، یہ 60 روزے کہاں سے رکھے گا؟ بجلی کا بل، کرنٹ بل، گیس بل اتنے سارے ہیں۔ کوئی آدمی سوچتا ہے کہ 5-6 مہینے کے ایک ساتھ دے دوں گا، گھر کا کرایہ 5-6 مہینے کا، یا 1 مہینہ کا دیتا تو تیل نکل جاتا۔ تو اس طرح یہ آدمی کوئی نہ سوچے کہ میں اگلے رمضان میں کروں گا، اگلے رمضان میں کروں گا۔ اگلے رمضان تک زندہ رہو گے نہیں رہو گے، آنے والے سال تک آپ مر جاؤ گے، آپ حیات رہو گے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اگر آپ زندہ بھی رہو گے، کیا معلوم آپ اگلے سال اس قابل رہو گے بھی یا نہیں رہو گے کہ میں روزے رکھ سکتا ہوں؟
ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک کیس ایسا میرے اوپر چل جائے جیل میں بند ہو جاؤں، کوئی بیماری ایسی لگ جائے کہ پورا رمضان ہاسپٹل میں کٹ جائے، کوئی بیماری، کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی ایسی آ جائے کہ میں اس پریشانی میں روزے ہی نہ رکھ سکوں، کمزور ہو جاؤں، ایکسیڈنٹ ہو جائے، لاغر ہو جاؤں، بالکل معذور ہو جاؤں، ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں، کچھ ایسا نہ ہو جائے، اللہ کرے کہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی اگلے سال اس قابل بھی نہ رہا ہو کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر مسجد آ سکے، روزہ رکھنے میں بھی قابل ہو، تو کوئی یہ نہ سوچے کہ میں اگلی سال رکھوں گا، اگلی سال کروں گا، ابھی آج کا آج ہی کرنا ہے۔ قدر کرو گے تو عبادت کرنے کی توفیق ملے گی۔ جو آدمی رمضان مبارک کی قدر کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کی بھی توفیق دیتے ہیں، جو آدمی رمضان کی قدر نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان چلنے کے باوجود بھی عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ رمضان چل رہا ہے، انہیں روزہ نہیں رکھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پھر بھی رمضان چل رہا ہے، لوگ مسجد میں، انہیں پھر بھی باہر آوارہ پھر رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، کیوں؟ کیونکہ اس نے رمضان کی قدر نہیں کی۔ جب رمضان کی آدمی قدر نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادتوں کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ رمضان کی قدر جب ہی ہوگی جب ہم ہر رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھیں گے۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ میں اگلے رمضان میں کروں گا تو اپنی بستی پر، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں احباب پر نظر دوڑائے کہ کتنے لوگ یہی سوچتے سوچتے اس دنیا سے چلے گئے، یہی سوچتے سوچتے مر گئے، تو ہمارے پاس بھی دوسرا موقع آئے گا معلوم نہیں ہے، کسی کو نہیں پتہ ہے کہ میں اگلے سال تک زندہ رہوں گا، تو ہمارے پاس موقع ہے، زندگی ہے، اپنی جنت کو سنوارنے کا، جنت حاصل کرنے کا، جہنم سے بچنے کا، جہنم سے آزاد ہونے کا ہمارے پاس موقع ہے، تو اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور اسی رمضان میں اپنی مغفرت کرا لیں۔